تو آپ جان ڈی راکفیلر ہیں اور لیٹ 1800s میں آپ کو ایک بڑی پرابلم ہے کہ انڈسٹریل ریولوشن کا زمانہ ہے اور آپ کے پاس ایک بڑی آئل امپائر ہے، لیکن آپ کو اتنے ویج سلیوز نہیں مل رہے کہ آپ اپنی فیکٹریوں کو چلا سکیں۔ اس وقت زیادہ تر امریکنز رورل ایریاز میں رہتے تھے اور ایگریکلچر میں کام کرتے تھے، گھر پر ہی پڑھائے جاتے یا چرچ کے اسکول میں جاتے تھے۔ انہیں فیکٹری یا آئل ریفائنری میں کام کرنے کا کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا، انہیں یہ نہیں پتہ تھا کہ فیکٹری میں کیسے جاب کرتے ہیں۔ تو آپ کو ایک ایسا طریقہ چاہیے تھا کہ آپ بڑے پیمانے پر لوگوں کو تعلیم دے سکیں تاکہ وہ آپ کے لیے کام کریں۔ لیکن یاد رکھیے، زیادہ ایجوکیشن بھی خطرناک ہو سکتی ہے۔ غلاموں کو پڑھنا لکھنا منع تھا، اس لیے اگر آپ لوگوں کو ماس اسکیل پر تعلیم دینا چاہتے ہیں تو بہت سوچ سمجھ کر چلنا ہوگا۔ اگر انہیں زیادہ سکھا دیا تو وہ زیادہ ایمبیشیس ہو جائیں گے، انڈیپینڈنٹ سوچنے لگیں گے اور پھر وہ آپ کی کمپیٹیٹرز بن جائیں گے۔ آپ کو بس اتنا ہی سکھانا ہے کہ وہ آپ کی امپائر کو چلا سکیں اور خوشی سے اس سسٹم کو ایکسیپٹ کر لیں۔ تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے امریکن پبلک اسکول سسٹم کی بنیاد رکھی، جہاں ہر پیرنٹ اپنے بچوں کو فری پبلک اسکولز میں بھیج سکتا تھا، جو کہ راکفیلر کی فنڈنگ سے چلتا تھا۔ باقی دنیا کے لیے آپ ایک فرشتہ تھے، آپ ان گوار جاہر امریکنز کو مفت تعلیم دے رہے تھے، لیکن اصل میں مفت تعلیم کا لالچ دے کر آپ نے کروڑوں امریکن پیرنٹس کو یہ چالان دے دیا کہ وہ اپنے بچوں کو اسٹیٹ کے حوالے کر دیں۔ اس طرح بچوں کے سب سے اہم سالوں میں آپ انہیں ویسا بنا سکتے تھے جیسا آپ چاہتے تھے۔ آپ ڈیسائیڈ کرتے کہ انہیں کیا سکھایا جائے اور کیا نہیں۔ آپ ان کی دنیا دیکھنے کا نظریہ ڈیسائیڈ کرتے، آپ انہیں ڈراتے، مارتے اور اوبیڈینٹ بناتے۔ آپ انہیں یہ سکھاتے کہ اگر انہیں آرڈرز کو فالو نہیں کیا تو وہ ناکام ہیں، اور یہ ٹریٹس ایک اچھے لیبر کے لیے ضروری ہیں۔ اور یہ کام کر گیا۔ ہر امریکن کو مفت اسٹینڈرڈائز پبلک ایجوکیشن تک رسائی دے کر آپ نے لیبر کا مسئلہ حل کر دیا۔ ہر نسل جو اسکول میں جاتی معصومیت، تعزیت اور خوشی سے بھری ہوتی، اور جب اسکول سے باہر آتی تو ایک اوبیڈینٹ ورکر بن چکی ہوتی۔ Albert Einstein once said, "Everybody's a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid." ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا اصل اوریجن کچھ اسی طرح سے ہے، اور آپ کو اس سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ یہ ہمیں ایک ایسے سائیکل میں ڈال دیتا ہے جسے ہم ساری زندگی نہیں نکل پاتے۔ یہ آپ کے پرسیپشن کو کچھ اس طرح چینج کر دیتی ہے کہ آپ کے پاس ہر قسم کا نالج اور سکل ہونے کے باوجود آپ اسے یوز نہیں کر سکتے اور کسی کنکلوژن تک نہیں پہنچ سکتے۔ جیسے ہمیشہ یہ سوچا جاتا ہے کہ کسی نیشن کے فیل ہونے کا ذمہ دار اس کا ایجوکیشن سسٹم ہے، پر اصل میں اس ایجوکیشن سسٹم کے فیل ہونے کی ذمہ دار یہ گورنمنٹس ہیں۔ جہاں بچوں کو یہ سکھایا جاتا ہے ٹائم پر اسائنمنٹس پوری کرنی ہے، 90% اٹینڈنس پوری کرنی ہے، اور نہ چاہتے ہوئے بکس کو میمورائز کرنا ہے اور ہر رولز کو فالو کرنا ہے۔ اگر آپ یہ سکسیسفلی کر لیتے ہو تو آپ کو ایک ڈگری دی جائے گی جس سے آپ کو جاب ملے گی اور آپ اپنے اور اپنے پیرنٹس کا خواب پورا کر سکو گے۔ اس جاب میں بھی آپ کو ساری زندگی کے لیے ایسے ہی رولز فالو کرنے ہیں جیسے آپ اسکول کالج میں کرتے آئے ہو۔ ٹائم پر آنا جانا ہے، اپنی اسائنمنٹس کمپلیٹ کرنا اور منتھ کے اینڈ پر ایک سیلری لے لینا۔ لیکن ریئلٹی کیا ہے آپ کو پتہ ہے۔ حقیقت یہ ہو گئی کہ اتر پردیش بھارت کا سب سے بڑا بے روزگار یواؤں کا راج بن چکا ہے۔ لیکن آج جو یوا مانگ رہے ہیں نوکری، یہ تب اس کو ہندو مسلم میں بانٹ دیا گیا۔ پرشین امپائر جو آج کل کا جرمنی ہے نے لیٹ 1700s میں پولینڈ پر حملہ کیا اور جیت گیا۔ پرشیا پولینڈ پر قبضہ کر چکا تھا، لیکن اب ان کی پرابلم یہ تھی کہ پولش لوگوں کو اپنے نئے جرمن حکمرانوں کو کیسے منوایا جائے۔ لیکن پرشینز بیوقوف نہیں تھے، انہیں پتہ تھا کہ بڑوں کو ان کے خیالات بدلنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ وہ پراؤڈ پولش تھے، لیکن پولش بچے زیادہ مولڈیبل تھے۔ اگر وہ بچوں پر حملہ کر سکتے تو ایک ہی نسل میں پولش کلچر کو ختم کر سکتے تھے۔ اس لیے پرشیا نے ایک نیا 8 سال کا ایجوکیشن سسٹم بنایا جہاں بچے اسکول جا کر پڑھنا لکھنا سیکھتے، لیکن ساتھ ہی ساتھ آرڈر سننا اور اپنے پرشین لیڈرز کی عزت کرنا بھی سیکھتے، اور یہ پرشین ایجوکیشن سسٹم کام کر گیا۔ ایک پرشین فلاسفر نے اپنے ایجوکیشن ماڈل کو بیان کرتے ہوئے لکھا کہ ایجوکیشن کو فری ول کو ختم کرنے کے لیے ہونا چاہیے،
تاکہ لوگ اپنی زندگی پر سوچ نہ سکیں اور اپنے اسکول ماسٹرز کی مرضی کے خلاف نہ جا سکیں۔ جب یہ ٹیکنیک پرفیکٹ ہو جائے تو ہر گورنمنٹ جو ایک نسل سے زیادہ کے لیے ایجوکیشن کی انچارج ہو اپنے سبجیکٹس کو بغیر کسی آرمی یا پولیس کے کنٹرول کر سکے گی۔ اب آپ جان چکے ہوں گے کہ ایجوکیشن سسٹم کو کس نے اور کیوں بنایا۔ اس کا گول تھا کہ لوگوں کو فیکٹری ورکرز بنایا جائے جو کسی بھی سوال جواب کے بغیر آرڈرز کو فالو کریں اور ان کو اتنے پیسے دیتے رہو کہ ان کا گزارا ہو سکے اور وہ مایوس نہ ہوں۔ لوگوں نے اس پروسیس کو اڈاپٹ کیا کیونکہ یہ کرنا سب سے ایزی تھا۔ آپ کو کوئی ٹینشن نہیں تھی، آپ کے بچوں کو بھی یہی ایجوکیشن دی جاتی اور انہیں انہی فیکٹریوں میں جاب بھی مل جاتی۔ لیکن آج جو لاکھوں کروڑوں بچے اسکول کالج جا رہے ہیں، کیا وہ سب غلط ہیں اور انہیں کیا کرنا چاہیے؟ اب ٹائم چینج ہو چکا ہے۔ آپ کی ڈگری کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کتنے اسکلڈ ہیں، یہ صرف اس بات کا سرٹیفکیٹ ہے کہ آپ نے ہر رول فالو کیا اور آپ ایک اچھے ورکر بن سکتے ہو۔ جو اسکل سیکھنے کے لیے ہم یونیورسٹیز کو لاکھوں روپے دیتے ہیں، اپنی زندگی کے 4-5 سال لگا دیتے ہیں اور کوئی بھی پریکٹیکل اسکل سیکھے بغیر باہر آ جاتے ہیں، اس سے بھی بہتر طریقے سے بہت کم پیسوں اور ٹائم میں آن لائن سیکھ سکتے ہیں، وہ بھی ان لوگوں سے جو خود اس اسکل کو یوز کر کے کامیاب ہوئے ہیں۔ ہمیں اپنا ایجوکیشن سسٹم امپروو کرنا ہوگا جس میں ہم بچوں کو پریکٹیکل لائف سے ریلیٹڈ سکھائیں، انہیں مختلف چیزیں ایکسپلور کرنے دیں۔ اگر مارکس اچھے نہیں آتے تو کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے کوئی ایسا اسکل سیکھ جائے جو ہمیشہ کے لیے کام آ سکے۔ آپ اپنے بچوں کو اس جاب کی ریس میں لگانا چاہتے ہیں یا انہیں ان کا پیشن فالو کرنے دینا چاہتے ہیں؟ آپ کو خود ہی فیصلہ کرنا ہوگا۔